خوف مارے پاس گئی آتا ہے سر مانگا دیکھ کر آزاد پرندوں کو آنکھ بھرا کرتی تھی سکینہ ہم بھی جائیں گے وطن سجاد سے کہا کرتی تھی سکینہ دکھ نہ جائیں پھر سے کہیں زخمی کان میرے سونا تو کجا آنکھ بند کرنے سے ڈرا کرتی تھی سکینہ برائے خوشنودیے پنچن پاک بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد محمد وآلِ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد علی واولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد سورہ فاتحہ ہمارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد مومنوں اس بزم کی توقیر بڑی ہے کھولے یہاں فاطمہ سر پیٹ رہی ہے جو کہ یہاں آئے ہیں شیدائی ہے شکے مجلس نہیں دربار حسین ابن علی ہے زندان سے چھٹ کر جو وطن جائی او زینب صغرا کو میری سینے سے لپٹائی او زینب معصوم جو بچے ہیں انہیں دودھ کے کوزے اصغر کے میرے نام پہ پلوائی او زینب ساقا
چلی جائی او زینب مانگے جو سکینہ کو کنیزی میں ستمگر تو منتیں کر کے اسے سمجھائی او زینب آگے جو سکینہ کو کفن دے تو نہ لینا معصوم کو کرتے ہی میں دفنائی او زینب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وفضلنا وکرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والائمہ معصومین رحم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو امام زمانہ علیہ السلام بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین برے دیگر سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمام تر تعریف اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا جس کا بار بار شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں محمد و آل محمد کا چاہنے والا بنایا ولایت امیر المومنین کا اقرار کرنے والا بنایا عزادار امام حسین علیہ السلام بنایا منتظر امام زمانہ علیہ السلام بنایا پھر موقع دیا توفیق دی کہ فرش اعضا کو بچھائیں اور اس پر آ کر بیٹھے کہ ذکر ابا عبداللہ الحسین کریں درود پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں کہ کردگار جو مومنات یہاں پر موجود ہیں یقیناً ہم سب کے دلوں میں حاجتیں بھی ہیں دعائیں بھی ہیں ہم میں سے کوئی پریشان ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے میں اور جناب سکینہ کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما ہمارے پریشانیوں کو ختم کر دے پروردگار عالم سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ روز محشر میں
میدان محشر میں ہمیں اس طرح سے لایا جائے. کردگار تو بھی ہم سے راضی ہو, شہزادی کونین بھی ہم سے راضی ہو, معصومین علیہم السلام بھی ہم سے راضی ہو. ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو جائے. جس مومنہ نے اس مجلس کا اہتمام کیا, پروردگار عالم اس کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمانا, دلی مرادوں کو برلانا. مومنات یہاں پر شرکت کرنے کے لیے آئی ہیں, ان کی بھی دلی مرادوں کو برلانا. ہر ایک کو ایک ایک قدم کے بدلے میں ہزار ہزار نیکیوں کا ثواب مرحمت فرمانا. سب سے بڑی دعا یہ ہے پروردگار عالم کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمانا. اور ہمارا کردار, ہمارا عمل, ہمارا وجود, ہمارا طریقہ, ہماری زبان, ہمارے الفاظ, ہمارا تخیل اس قابل ہو کہ جب مولا کا ظہور ہو تو ہم میں اور مولا میں, مولا کے ملنے میں, مولا کی قربت کو حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. چاہے ہم زندہ ہوں, چاہے قبروں میں جا کر سو چکے ہوں, ہمیں ہمارا نام لے کر پکارا جائے اور امام کا ناصر و مددگار بنا کر امام کے لشکر میں شامل کر دیا جائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. اور پروردگار عالم کا احسان ہے کہ ہم سب اس فرش آزاد کے صدقے میں ان تعلیمات کو حاصل کر رہے ہیں, وہ خصوصیات, وہ کوالٹیز, وہ ایٹریبیوٹس کہ جو ایک مومن میں ہونے چاہیے, کہ جو ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ پروردگار عالم دے کر بھیجتا ہے, ہم جانتے ہیں. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے, یہ کبھی معرفت نہیں ہوتی کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیا مرتبہ عطا کر کے دنیا میں بھیجا. تو ہمیں موقع ملا کہ ان خصوصیات کا ذکر کریں, ان صفات کا ذکر کریں. اگر موجود نہیں تو اپنے اندر پیدا کریں, اور اگر موجود ہے تو ان کو پالش کریں, ان کو اور نکھاریں. یہ صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا, اس پر شہزا کا, کہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ اپنی اصلاح کر سکیں. تو ہم مسلسل آپ کی خدمت میں ان صفات, ان خصوصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو مومن کے وجود کا حصہ, اخلاق کا حصہ ہونا چاہیے. اور آج ہے 11واں قدم, اور ہم نے دیکھا کہ علماء ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 11ویں صفت اور 11ویں خصوصیات کیا ہے. یہ گناہ سے پرہیز کرنا. یہ توبہ کب کرتے ہیں؟ جب گناہ ہو جاتا ہے. لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے کی نوبت تک نہ پہنچے, اس سے پہلے ہی گناہوں سے پرہیز کر لیں. اچھا, گناہوں سے پرہیز کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تقویٰ, یعنی مسلسل اپنا احتساب کرنا, گناہوں سے دور رہنا, اور جو پروردگار عالم نے حدود مقرر کر دی ان کا احترام کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے تقویٰ, یعنی گناہوں سے پرہیز. درود پڑھے محمد علیہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقویٰ کو اپنا شعار بنا لے. مولا کہتے ہیں کہ تقویٰ وہ سواری ہے کہ اگر اس پر سوار ہو جائیں تو وہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے, منزل مراد تک پہنچا دیتی ہے. اور مولا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس گناہ کو کرنے والا اس گناہ کو چھوٹا سمجھے, کیونکہ چھوٹے گناہ کر کر کے انسان بے باک ہو جاتا ہے, اور پھر جب وہ گناہ کبیرہ کو انجام دیتا ہے تو اس کو احساس تک نہیں ہوتا. یعنی مومن کی پہچان کیا ہے کہ وہ غور کرے, احتساب کرے, اور تقویٰ کو اپنا شعار بنائے, اپنا طریقہ بنائے. گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کیا کرے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیسے بچیں جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں, بار بار سرزد ہو جاتے ہیں نا, کس سے ہوتے ہیں؟ آنکھوں سے, زبان سے,
ہاتھوں سے، اور قلب بھی گناہگار ہو جاتا ہے۔ مولا نے پوچھا کہ گناہوں سے پرہیز کیسے کرے؟ مولا نے کہا کہ اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤ، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، اور اپنے دل میں برے خیالات کو، برے ارادوں کو جگہ نہ دو۔ یعنی تینوں چیزیں کیا ہیں کہ اگر ہم نے فوکس کر لیا، ہم نے سوچ لیا کہ ہمیں ایسا ہی کرنا ہے، تو کیا ہوگا کہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ یعنی آج کی خصوصیت کیا ہے؟ گناہوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا، یعنی گناہ کرنے سے پہلے، گناہ کو انجام دینے سے پہلے۔ آقا بہجت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، گناہ گار نہ ہو، ہر مومن چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے نا، ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ گناہ نہ کرے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ گناہ گاروں کی صحبت کو چھوڑو، نیکوکاروں کی صحبت کو اختیار کریں۔ یعنی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ گناہ گار تو وہ ہے، ہم ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم یہی سوچتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ گناہ سے پرہیز کرو، گناہ سے بچو، تو گناہ گاروں کی صحبت کو چھوڑ دو، کیونکہ گناہ گار کی صحبت جو ہے تمہیں گناہ کی ترغیب دیتی ہے، اور نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرو کہ جب نیکوکاروں کے ساتھ اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، تمہاری پہچان بن جاتی ہے کہ تم نیک ہو، تو وہ صحبت کیا ہے؟ تمہیں نیک عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ درود پڑھیں محمد اور پروردگار عالم کا ہم پر حق ہے، دیکھیے کہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا رب بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، پالنے والا بھی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا، مستقل پال رہا ہے ہر لمحہ۔ پروردگار عالم ربوبیت کا حق ادا کرنا ہے، ہم پر اس کا کیا حق ہے؟ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ پروردگار عالم کے حق کو کیسے ادا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو اس کی معصیت میں استعمال نہ کیا جائے۔ درود پڑھیں محمد آج میں نے جس آیت کا انتخاب کیا، ایک درود پڑے گا محمد کی آیت نمبر 21۔ پروردگار عالم ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا والذی خلقکم، کہہ رہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں اپنے خدا کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں خلق کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ جس نے تمہیں خلق کیا وہ رب، جو میں نے کہا نا کہ خالق بھی ہے اور رب بھی ہے۔ اور عبادت کیوں کرنی ہے؟ صرف خلق کرنے پر نہیں کرنی، جو خدا نے خلق کیا ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہے کہ اس لیے کرو کہ اس نے وہ تمہیں پال رہا ہے، یعنی خلق بھی کیا ہے اور پال بھی رہا ہے۔ درود پڑھیں محمد والذین من قبلکم، جیسے کہ اس نے تم سے پہلے والے لوگوں کو خلق کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ نتیجہ کیا سامنے آیا؟ یہ سامنے آیا کہ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے اندر صفت تقویٰ پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھائی بات؟ اور کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ رب سمجھ کے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ رب سمجھو، پالنے والا سمجھو۔
ہر وقت سمجھو ہمارے ساتھ ہے. اور جب ایسی عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ صفت تقویٰ پیدا ہو جائے گی. خود بخود گناہوں سے پرہیز کریں گے. اللہ کا حق ہے ہم پر. تھوڑا سا ذہنوں کو بلند کیجیے گا, تھوڑا سا آگے لے کے چلو, آپ کو ضرورت پڑے گا محمد علی پروردگار عالم کہہ رہے کہ میری عبادت کرو کیونکہ میں تمہارا رب ہوں. تمہیں خلق کیا ہے جیسا کہ پہلے لوگوں کو خلق کیا تھا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم کیا بن جاؤ گے؟ متقی پرہیزگار. اب کوئی اٹھے, یہ آیت پڑھے اور اس کے بعد کہے کہ بھائی پروردگار عالم نے مجھے خلق ہی کیوں کیا, کیوں پیدا کیا؟ بھائی میں تو پیدا نہیں ہونا چاہتا تھا. مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں پیدا کرتے وقت. کسے پوچھا؟ پروردگار عالم کس سے نہیں پوچھ رہا. کوئی ملحد, کوئی ایتھسٹ اٹھے, منکر ہے خدا کا, تو کہ بھائی پروردگار عالم نے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں, مجھے پیدا کر دیا, میں تو پیدا ہونا ہی نہیں چاہتا تھا. پیدا کر دیا, پھر کہہ رہے نماز پڑھو, پھر کہہ رہا روزہ رکھو, پھر کہتا ہے حج کرو, پھر کہتا ہے نیک عمل انجام دو. بھائی جو چیزیں مجھے پسند ہیں اس پہ پابندی. بھائی گانا مجھے اچھا لگتا ہے, ڈانس مجھے پسند ہے, حرام چیزوں کو دیکھنا مجھے پسند ہے. بھائی ایک تو بغیر پوچھے پیدا کر دیا, اور پھر جب میری زندگی کے قوانین بنائے جب بھی مجھ سے نہیں پوچھ رہا. اگر پوچھ لیتا تو میں منع کر دیتا, یہ مجھے پیدا ہی نہیں ہونا, نہ میں پیدا ہوں گا, نئی مصیبتیں آئیں گی. نہ پیدا ہوتا, نہ عبادت کرنی پڑتی, نہ نماز پڑھنی پڑتی, نہ پاک رہنا پڑتا, نہ احتیاط کرنی پڑتی. جو دل چاہتا وہ کرتے. اب پیدا ہی نہیں ہے. اگر میں پیدا نہیں ہوں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. پیدا ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہے, مجھ سے پوچھا نہیں, قوانین بھی خود بنا دیے. جہاں میں بور ہوتا ہوں وہ میرے واجبات ہیں. نماز میں دل نہیں لگ رہا, روزہ کیسے رکھوں, گرمی ہے, حج پہ کیسے جاؤں, اتنے لوگ مر جاتے ہیں ہر سال, ہے نا. تو پروردگار عالم نے بغیر پوچھے یہ عمل انجام دیا, میری خلقت کر دی. پھر کہتا ہے کہ اس کو رب مانو, پھر کہتا ہے کہ اس کی عبادت کرو. تو کسی نے ایک عالم سے پوچھا, سوال کیا جاتا ہے کہ میری قرآن میں جو کچھ لکھا ہے ہماری مرضی تو نہیں ہے نا, یہ تو خدا کی مرضی ہے. ہم تو پیدا ہی نہیں ہونا چاہتے تھے, پروردگار عالم نے پیدا کر دیا, یہ پابندیاں لگا دی. ہمیں نہیں پیدا ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں ہوں اللہ کا نمائندہ, پستول لے کر آؤ, ابھی گولی چلاؤں اور تمہیں ڈھیر کر دوں, ختم کر دوں. نہیں, مجھے کیوں ماریں گے بھائی, اب تو پیدا ہو گیا, زندہ رہنا چاہتا ہوں. کہا یہ ہے اللہ کے خالق ہونے کی دلیل کہ ہر عدم جو ہے وہ وجود چاہتا ہے. ہر عدم وجود چاہتا ہے, کوئی مرنا نہیں چاہتا. اگر پروردگار عالم وجود میں نہ لاتا تو شکایت کرتے. اب کیا کرنا ہے, عدم سے وجود میں لے کے آیا, شکوہ نہیں کرنا, شکر کرنا ہے. درود پڑھی محمد نظر دوڑا لیجیے چاروں طرف. نماز نہ پڑھنے والے, روزہ نہ رکھنے والے, خدا کا انکار کرنے والے, مرنا کوئی نہیں چاہتا. ہر عدم جو ہے وجود چاہتا ہے, زندہ رہنا چاہتا ہے, خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے, یعنی خدا خالق بھی ہے, رب بھی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام
صلی اللہ محمد والے محمد اور کب سے رب ہے ہمارا؟ مولا کرے تم 3 پردوں کے اندر تھے ماں کے شکم میں. ایک شکم کا پردہ، ایک رحم کا پردہ، ایک جھلی جس میں لپٹے ہوئے تھے، محفوظ تھے دنیا کی ساری مصیبتوں سے. ان 3 پردوں کے اندر تم زندہ تھے. تمہاری چاہنے والی ماں تمہیں نوالا بنا کے کھلا نہیں سکتی تھی. شکم میں رکھا ہوا ہے، کچھ دے تو نہیں سکتے. وہ پروردگار عالم ان 3 پردوں کی تاریکیوں میں، ان اندھیروں میں تمہیں رزق دے رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، مستودی پنجتن پاک بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. وہاں تمہیں زندہ رکھا کہ تم دنیا میں آ گئے. ہر قدم پہ، ہر لمحہ ربوبیت کے حق کو ادا کر رہا ہے، پال رہا ہے. جب تک دنیا سے چلے نہیں جاؤ گے پالتا رہے گا. آگے دوسری زندگی ہے، وہاں بھی خدا سے دور نہیں ہوں، تب شکر بنتا ہے نا. ہر وقت شکر ادا کریں. نعمتیں کتنی، ہر سانس نعمت، شکرانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن جو شکر ادا کرنا چاہے اس کی ذمہ داری ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی معرفت رکھتا ہو جس کا شکر ادا کر رہا ہے. یعنی ایک شاکر کو مشکور کی معرفت ہونی چاہیے. یعنی شکر ویسے ادا کرنا چاہیے جیسا شکر ادا کرنے کا حق ہے. یہ دنیا میں ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا، تو اس کی عمر کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتے ہیں. یہ بہت سارے تحفے ہمیں ملتے ہیں. ہم نے کہیں مجلس پڑھی اور جس کے گھر مجلس پڑھی تو اس نے کہا کہ بھائی کوئی بہت ہی نایاب تحفہ دیا جائے. پڑھنے والے کو دل چاہتا ہے نا، ہر کسی کا دل چاہتا ہے. تو ایسا اچھا تحفہ کہ جو کبھی کسی نے نہ دیا ہو. اب کیا کیا کہ مجلس پڑھ کے چلے گئے، بڑی شاندار مجلس ہوئی، بڑے خوش ہوئے، بڑا اچھا تحفہ دینا ان کو. اب کیا تحفہ دیا؟ میوزک ایلبم، کوئی سی ڈی گانوں کی. تحفہ تو ہو سکتا ہے نا بھائی. اب پہنچا دیا. اب جو پڑھنے والا ہے وہ کیا کہے گا؟ تم نے دیکھا نہیں میرا مقام، میرا مرتبہ، میری حیثیت، میرا طریقہ. یعنی میں عالم ہوں، تم مجھے گانوں کی سی ڈی دے رہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی خدا نے کوئی نعمت دے دی تو کسی پارٹی کا انتظام کیا جائے. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. صلی اللہ محمد والے محمد. وہ وہی کر سکتا ہے کہ جو خدا کی معرفت نہیں رکھتا. جو خدا کی معرفت رکھتا ہے وہ ویسے شکرانہ ادا کرتا ہے جیسا شکر ادا کرنے کا حق ہے. اور معرفت کہاں سے ملے گی؟ در علی سے ملے گی. در علی صلی اللہ محمد والے محمد. ان کے وسیلے سے خدا کو پہچانیں گے تو پتہ چلے گا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے. خدا لم یلد ولم یولد ہے. اور کسی اور کے وسیلے سے پہچاننے کی کوشش کی تو کبھی خدا کی ٹانگ جہنم میں نظر آئے گی، کبھی تخت پر بیٹھا ہوا نظر آئے گا. سنیے نا روایتیں، کیا کیا روایتیں؟ یہ بھی کہا کہ تخت جو ہے بہت بلند ہوگا. روایت بنا دی کہ اللہ جو ہے اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس کا تخت بھی بہت بلند ہوگا. پھر انہوں نے ایک بڑا سا تخت جو ہے اس کی تصویر کھینچی کہ بھئی یہ اتنا بڑا تخت ہے، اس پہ اللہ بیٹھا ہوا ہے. پھر شرم آئی کہ اللہ تو تخت سے بڑا ہوگا نا. پھر اللہ کو بڑا کر دیا.
اللہ کو اتنا بڑا اتنا بھاری بھرکم بنایا کہ چاروں طرف سے اللہ جو ہے نعوذ باللہ لٹکنے لگا. ادھر بھی اللہ, ادھر بھی اللہ, ادھر بھی اللہ, ادھر بھی اللہ. درود پڑھیں محمد علیہ محمد. صلی اللہ محمد وآلِ محمد. تو وحدہ لا شریک کہاں سے ملے گا؟ اہل بیت کے وسیلے سے ملے گا. وہ بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے, اللہ کی وحدانیت کیا ہے. اللہ احد ہے, اللہ صمد ہے, اللہ لم یلد ولم یولد, وہ بتائیں گے. اور اگر ہم نے ان کی روایتیں پڑھی کیا ہوگا؟ بھئی جہنم میں پڑھی ہے نا, پڑھی ہے, دوزخ چیخ چیخ کے کہے گا کہ میرا پیٹ نہیں بھر رہا. اور اللہ جو ہے ظاہر ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے نا, بھائی ہمیں بھی عطا کر رہا ہے, سب کو عطا کر رہا ہے, تو دوزخ کو بھی عطا کرے گا. ان کا عقیدہ بھائی کسی کو ضرورت ہو تو میں اللہ سے ہی مانگوں گی نا, تو دوزخ بھی اللہ سے ہی مانگے گا. اور کیوں مانگے گا؟ اتنا بڑا بنا دیا, دوزخ تو خالی ہے, کہ کوئی آ ہی نہیں رہا دوزخ میں. جو جہنم میں آنے والے تھے سارے جنت میں چلے گئے. نہ شمر آ رہا ہے, نہ عمر سعد آ رہا ہے. دشمنان اہل بیت لانا محمد وآل محمد صلوات. نہ ابو سفیان ہے, نہ معاویہ ہے, نہ ان کے آباء و اجداد ہے, نہ گھر کی خواتین. کوئی بھی جہنم میں نہیں ہے, جہنم خالی, جنت بھر گئی. لا قانونیت یہی تو ہے نا. جب کوئی قانون نہیں ہوگا, جب کوئی اصول نہیں ہوگا, جب ظالم بھی اچھا ہوگا, مظلوم بھی اچھا ہوگا, جب قاتل بھی اچھا ہوگا, مقتول بھی اچھا ہوگا, جب وکٹم بھی اچھا ہوگا, گلٹی بھی اچھا ہوگا. یہی ہوگا نا. یہ سب اچھے ہوں گے تو سب کہاں جائیں گے؟ سارے اچھے لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے نا. تو جہنم تو خالی ہوگا. اب جہنم ہوگا پریشان, میں تو خالی پڑا ہوں, جنت بھری چلی جا رہی ہے. جن کا انتظار کر رہا تھا, تو نے بتایا تھا پروردگار عالم فلاں آئے گا, فلاں آئے گا. اچھا میں خود سوچتی ہوں کہ پروردگار عالم نے دیکھ کے ہی سائز بنایا ہوگا نا, ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیں, جہنم بنایا تو پتا ہوگا نا کتنے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. ہم نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ راضی ہو گیا. اللہ نے کہا نہیں, جہنم تو خالی رہے گا, سب کے سب جنت میں جائیں گے. حسین بھی جنت میں جائیں گے, یزید بھی جنت میں جائیں گے. جہنم میں خالی فریاد کر رہا ہے پروردگار عالم سارے کے سارے کہاں چلے گئے. اے کردگار, میں تو انتظار کر رہا تھا, کہاں چلے گئے؟ نہ شمر ہے, نہ یزید ہے, نہ عمر سعد ہے, نہ سنان ہے, نہ ابو سفیان ہے, نہ معاویہ ہے, نہ اور سب. اب آپ جو ہے نا لسٹ بنا لیں خود ہی ذہنوں میں. ان سب کا انتظار کرے گا جہنم میں, اور ان لوگوں کو, ان کو جہنم سے بچانا ہے. اب پروردگار عالم عطا کرے گا کہ تو پریشان نہ ہو, میں اپنی ٹانگ, اپنا پاؤں تیرے اندر ڈال دیتا ہوں. اب پروردگار عالم نعوذ باللہ اپنا پاؤں اٹھائے گا اور جہنم میں ڈال دے گا. میرا اور آپ کا پاؤں تو ہے نہیں, وہ اللہ کا پاؤں ہے. نعوذ باللہ. اور لکھا ہوا روایتوں میں کہ جیسے ہی اللہ جہنم میں پاؤں ڈالے گا, جہنم کا پیٹ بھر جائے گا, وہ چیخنا چلانا شروع کر دے گا, بس کر دے پروردگار پیٹ بھر گیا میرا. درود پڑھے محمد علیہ محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, کل ایمان نعرہ حیدری, یا حیدری, یا حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد, یزیدیہ مردہ باد,
بلندتر صلوات تو کہاں سے ملے گا خدا؟ ان کے در سے ملے گا، ان کے گھر سے ملے گا، علی سے ملے گا، اولاد علی سے ملے گا، محمد سے ملے گا، آل محمد سے ملے گا، جانا پڑے گا ان کے دروازے پر۔ امام حسن عسکری علیہ السلام مولا نے اس آیت کی تفسیر کو بیان کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ مولا نے اس کی تفسیر کو بیان کیا، اس کے آگے ایک جملہ لکھا کہ تعظیم محمد و علی۔ کہاں سے ملے گا خدا؟ محمد کی تعظیم کرنے سے، علی کی تعظیم کرنے سے۔ یعنی اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے، خدا کو تلاش کرنا ہے، تو محمد محمد کہتے رہو، علی علی کہتے رہو۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی، مدد حق ہے محمد و اہل بیت محمد، بلندتر صلوات تعظیم ان کی ہوگی، عبادت خدا کی ہوگی۔ شاعر اللہ ہے نا، یہ ہے نا، محمد کی تعظیم ہوگی، خدا مل جائے گا، علی کی تعظیم ہوگی، خدا کی عبادت ہوتی رہے گی۔ علی علی کرتے رہو، محمد محمد کرتے رہو، ان کا ذکر کرتے رہو، خدا کا ذکر ہوتا رہے گا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ تو خدا کی مخلوق ہے، اللہ تو اللہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی تعظیم کریں اور عبادت خدا کی ہو جائے؟ ایک جملہ جس پہ ہم سب کا عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ، رزق حلال این عبادت ہے۔ رزق حلال این عبادت ہے۔ رزق حلال کون کما رہا ہے؟ ہے نا، بھائی تعلیم حاصل کی، پھر جاب ڈھونڈی، پھر انٹرویو دیا، سلیکٹ ہو گئے، جاب مل گئی، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے، مصیبتیں اٹھا رہے۔ اب جو رزق حلال کمایا تو وہ ہمارا ہو گیا نا، اس میں عبادت کہاں سے آ گئی؟ لیکن عقیدہ ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ذمہ داری دی ہے، جب رزق حلال کمایا تو رزق حلال جو ہے عبادت کا ذریعہ بن گیا، عبادت کا وسیلہ بن گیا۔ اور یہ ہستیاں کون ہیں؟ یہ ہستیاں تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 17، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ترجمہ آتا ہے نا، کیا مطلب ہے اس کا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ وما ہے نیگیٹو، اذ رمیت پازیٹو۔ وما رمیت یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی۔ کس سے مخاطب ہے پروردگار؟ کس نے پھینکی تھی؟ سرور کائنات نے۔ ہاتھ کس کا تھا؟ کس کا تھا ہاتھ؟ نبی کا ہاتھ تھا نا، محمد کا ہاتھ تھا نا۔ پروردگار عالم کرے، آپ کی توجہ نہیں ہے میرے خیال میں، ہے؟ علی کل ایمان حیدری یا علی یا علی، بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وما رمیتا تم نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا جب تم نے پھینکی، ولکن اللہ رمی تم نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ کیا لطف ہے جملے میں۔ وما رمیتا تم نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا جب تم نے پھینکی، ولکن اللہ رمی
جب بھی تم نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی. کنکریاں کون پھینک رہا ہے؟ کون پھینک رہا ہے؟ سرور کائنات پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں میں نے پھینکی ہیں. پروردگار عالم نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے. تمہیں پتہ پڑی ہے نا، پروردگار عالم کہتا ہے کہ ان یبایعون اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو جس پر لوگ بیعت کر رہے ہیں. یعنی اللہ کا ہاتھ تو ہے ہی نہیں نا. کس کے ہاتھ میں بیعت ہو رہی ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. اچھا ایک منظر پیش کروں آپ کے سامنے. دیکھیے جب بیعت ہوتی تھی نا تو بیعت ایسے نہیں ہوتی تھی کہ رسول نے یوں ہاتھ رکھا اور اس پہ آ کے ہاتھ رکھ دیا بیعت ہو گئی. نہیں، پروردگار عالم رسول کو بلند رکھنا چاہتا. لوگ اس طرح ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ ہوتے تھے اور سب کے ہاتھ پہ رسول ہاتھ رکھ دیتے. ید اللہ فوق ایدیہم، پروردگار عالم کہہ رہے کہ ان کے ہاتھ پر تمہارا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے. یہ تمہاری بیعت نہیں کر رہے، اصل میں یہ میری بیعت کر رہے ہیں. اور ان کے ہاتھوں پر تمہارا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ. دوبارہ جاؤں آیت کی طرف. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، تم نے نہیں پھینکی لیکن جب تم نے پھینکی، جب بھی تم نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی. دوبارہ دہراؤں، میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، کنکریاں تم نے نہیں پھینکی لیکن جب تم نے پھینکی، جب بھی تم نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی. کیوں پھینکی؟ کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کیا کہہ رہے کہ نبی یہ ہاتھ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. نبی کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہے، نبی کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے. شیعہ تفسیر بیان کروں، میرے ساتھ ساتھ ہے نا. شیعہ تفسیر بیان کروں، کیا لکھا ہوا ہے کہ جب پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم نے نہیں پھینکی لیکن جب تم نے پھینکی، تو وہ اصل میں تم نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی. تو ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے. اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں وہ اٹھا کر دینے والے علی ابن ابی طالب تھے. سپر پاور ایٹم بم بنا رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے عظمت مولا علی علیہ السلام بلند تر صلوات. اب اگر یہ جملہ کہوں تو اجازت دے دیں مجھے کہہ دوں. بسم اللہ. وہ جو کنکریاں اٹھا کر اللہ کے ہاتھ میں دے اسے علی کہتے ہیں. دوسرے جو کنکریاں اٹھا کر اللہ کے ہاتھ میں دے. میں نہیں کہہ رہی، تفسیریں کہہ رہی ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا. کنکریاں اللہ نے پھینکی تھی لیکن کنکریاں اٹھا کے علی نے دی. دیکھیے اس پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کنکریاں علی نے اٹھا کے اللہ کے ہاتھ میں دے دی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر مسجدوں میں جب چندہ مانگا جاتا ہے، یعنی کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسجدیں بنائی جاتی ہیں، مسجدیں خود بناتے ہیں لیکن چندے کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ سیلاب زدگان کے لیے
یا پھر زلزلہ زدگان کے لیے، غریبوں کے لیے ایک کیا ہوتا ہے، ایک تحریک ہوتی ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، گھر گھر جا رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، پروردگار عالم کی مدد کرو. توجہ ہے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے، آپ سے، ہم گناہ گاروں سے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم جیسے لوگ اللہ کی مدد کریں، کہاں ہم، کہاں ہمارا مولا، مولا کائنات. جب دو پیسے کا آدمی، بے وقت آدمی اللہ کی مدد کر سکتا ہے تو مولا کائنات کیوں نہیں کر سکتے؟ ضرور پڑھیں تو کون ہی ہستیاں کہ جن کے ذریعے سے خدا کی معرفت ہوتی ہے. اور ہم نے یہ بھی سنا، ایک اور چیز ذہن میں آئی کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ ہمارا صدقہ اپنا نکالتے نا تو پہلے کہاں جاتا ہے؟ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اس کے بعد مستحق کے ہاتھ میں جاتا ہے. یعنی ہم ناچیز جو اپنا صدقہ نکالے، پروردگار عالم اس کے مرتبے کو بڑھا دیا کرتا ہے. تو وہ ہستیاں جن کے صدقے میں کائنات جن کے صدقے میں ہمیں بنایا، اگر وہ اللہ کی مدد کر دے تو کیا قباحت ہے. تو یہ ہے وہ ہستیاں کہ جن کے ذریعے سے خدا کی معرفت ہوتی ہے، اور انہی کے وسیلے سے ہمارا عقیدہ مستحکم ہوتا ہے، ایمان مستحکم ہوتا ہے. اور جب عقیدہ مستحکم ہوتا ہے تو جو انسان مستحکم عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو ان وسیلوں کے ذریعے سے خدا کی معرفت ہو جاتی ہے. وہ ہر عمل میں خدا کو تلاش کرتا ہے، جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے لیے کرتا ہے. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں. یہ ہستیاں وسیلہ ہیں، تو خدا نے احسان کیا ہے کہ ان کا ذکر کرنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا. مجلس حسین دے فرش عذاب شادی، یہ ہستیاں جن کے صدقے میں خدا نے کائنات کو خلق کیا. جب فرش عذاب شاہی یہاں پر آ کر بیٹھ گئے، یہ ہستیاں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بھی مجلس حسین برپا کی جاتی ہے بی بی فاطمہ زہرا آ کر بیٹھ جاتی ہے. آج کی مجلس منسوب ہے شہزادی سکینہ سے، 4 سال کی بچی ہے، بہت کم سن ہے سکینہ زہرا، بہت چھوٹی ہے سکینہ، حسین کی لاڈلی ہے سکینہ، حسین کے سینے پر سونے کی عادت ہے سکینہ کو. اتنی چہیتی ہے کہ جب حسین کی گود سے اترتی ہے تو عباس گود میں لے لیتے ہیں، جب عباس کی گود سے اترتی ہے تو علی اکبر گود میں لے لیتے ہیں. سکینہ جس نے اپنا پاؤں کبھی زمین پر نہیں اتارا تھا، ہائے کربلا شام غریباں. سکینہ نے جب پہلا تماچا کھائے نا عزادار، سکینہ کی عمر فقط 4 برس تھی. عزاداروں تماچا لگا، کرتا جلایا گیا، کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے. وہ بچی کہ جس نے کبھی زمین پر پاؤں نہیں رکھا تھا شام غریبہ میں، ارے پا برہنا مقتل میں دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے اور کہتی ہے بابا رات ہوگی،
होंगे, एक दुखियारी माँ बैठी हुई होगी। जब किसी का बच्चा दुनिया से चला जाए ना, तब उसके घर में जाने में समझ में नहीं आता कि उसको किस तरह पुरसा दे। अज़ादारो ये समझ के क्रिया करना, मेरा बाप सकीना का पुरसा लेने के लिए आई है। अरे इस तरह पुरसा देना। अरे बीवी दुआ देती हुई जाए, देखो क्रिया को कम न करना अज़ादारो। अरे हम तो घरों को चले जाते हैं ना, लेकिन ये दुखियारी माए, अरे इनका क्रिया नहीं रुकता। ये बीवी सकीना का पुरसा देने के लिए आए हैं। अज़ादारो ये सकीना करबला से कूफा, कूफा से शाम। अरे जिंदगी कम है, सकीना का सफर ज्यादा है। अज़ादारो अरे जरा अपने जहनों को दरबार यजीद में लेके चलिए। आज 3 सफर है ना, हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना अरे दरबार यजीद में किस तरह खड़ी हुई है। अज़ादारो एक रसन में बीवियों के बाजू बंधे हुए हैं, सकीना का गला बना हुआ है। अज़ादारो सकीना की वजह से अरे बीवियां सीधी खड़ी नहीं होती। अरे कोई सीधा खड़ा होना चाहती है, सकीना के गले की रस्म खींचने लगती है। अज़ादारो मेरा पढ़ना आसान, आपका सुनना आसान। अरे अपने जहन में, अपने तस्वुर में एक 4 साल की बच्ची को ले आना। जब उससे मुसीबत पड़ती है, कोई परेशानी होती है, बड़ी हसरत से अपने बड़ों की तरफ देखती है। जरा मुझे इंसाफ से बता दो, जब गले की रस्म अरे खींचती होगी, अरे बीवी कभी फूफी को देखती होगी, कभी सज्जाद को। बार बार सकीना के गले की रस्म खींच रही है। अरे एक सफीर उठा, यजीद के करीब आ गया और कहने लगा, यजीद ये बच्ची कौन है? एक मर्तबा पूछा, तू क्यों जानना चाहता है? अरे कहा 7 घंटे से मैं इसको देख रहा हूँ। अरे 7 घंटे में 9 मर्तबा अरे ये बच्ची जमीन पर गिरने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन गले की रस्म इसको और जमीन पर गिरने नहीं देती। अरे ये बच्ची मोहल्ला को जाती है। एक मर्तबा यजीद ने देखा, अरे कहा कि इसके गले की रस्म को ढीला कर दो। अज़ादारो खोली नहीं, अरे बस ढीला कर दिया। एक मर्तबा अरे पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? अज़ादारो सकीना के लब हिले, आवाज नहीं आई। फिर पूछा, तेरा नाम क्या है? सकीना के लब हिले, आवाज नहीं आई। तीसरी मर्तबा पूछा, तेरा नाम क्या है? लब हिले, आवाज नहीं आई। एक मर्तबा कहा, ताज़ियाना उठाओ, बच्ची के पुष्ट पर बरसाओ। दरबार में मेरी तौहीन कर रही है। अज़ादारो तसव्वुर कर लेना, ताज़ियाना हवा में लहराया, सकीना कांपने लगी। सज्जाद की तरह बड़ी हसरत से देखा, भैया अरे पुष्ट जख्मी है, मजीद जख्म नहीं से। एक मर्तबा सैयद सज्जाद आगे बढ़े
جب جانے جب حسین کا سر ارے خود بخود تمہاری گود میں آ جائے، عزادارو بچی نے جلے ہوئے ہاتھوں سے کرتے کے جلے ہوئے دامن کو پکڑا، پھیلا دیا بابا اس بڑے دربار میں میری محبت کا امتحان آ رہا ہے، اے بابا میری گود میں آ جائیے۔ ارے سب نے دیکھا سر تشتے تلا سے بلند ہوا، ایک مرتبہ بلند ہو کر سکینہ کی گود میں آ گیا۔ ارے سکینہ نے حسین کے کٹے ہوئے لبوں پر اپنے پھٹے ہوئے لبوں کو رکھا، رخسار سے رخسار ملایا۔ ارے بابا بڑی مصیبتیں گزری، اے بابا ہم نے صبر کری، اے بابا آپ کا کٹا ہوا سر نیزے پر بلند تھا بابا، لیکن جیسے ہی سر قریب آتا تھا میں چاہتی تھی آپ سے باتیں کروں، ارے ظالم آپ کے سر کو مجھ سے دور کر دیتے تھے۔ عزادارو بس ایک مرتبہ سکینہ نے کہنا شروع کیا، بابا بابا یتیمی بہت بڑی مصیبت ہے، اے بابا دیکھیے میرے کانوں کی نویں کٹی ہوئی ہے، اے بابا میری گوشوارے چھن گئے۔ عزادارو ارے سکینہ بابا سے باتیں کر رہی ہے، ایک مرتبہ شمرا آگے بڑھا، عزادارو تازیانہ اٹھایا، ارے مجھے نہیں معلوم تازیانہ اٹھا، ارے سکینہ نے بابا کے سر کو چھوڑا، عزادارو دروازے
مجھ کو رلاتا ہے، ایسا کہیں ہوتا ہے، ایسا کہیں ہوتا ہے، بن باپ کی بچی کو دیتے ہیں دلاسا، ہاں تھا میرا بابا، ہاں تھا میرا بابا، تیری بھی تو بیٹی ہے، تیری بھی تو بیٹی ہے، گودی میں جو بیٹھی ہے، گودی میں جو بیٹھی ہے، تو دیکھ اسے ظالم کے، دیکھ میرا تیرا، ہاں تھا میرا بابا، ہاں تھا میرا بابا، یہ کرتا پھٹا میرا، یہ کرتا پھٹا میرا، جو خون میں ہے ڈوبا، جو خون میں ہے ڈوبا، عباس جو دیکھیں گے ایک حشر اٹھے گا، ہاں تھا میرا بابا، ہاں تھا میرا بابا، یہ خاک اسیری کی، یہ خاک اسیری کی، چہروں پہ نہیں ہوتی، چہروں پہ نہیں ہوتی، بابا میرا سجدے میں گر سر نہ کٹاتا، ہاں تھا میرا بابا، ہاں تھا میرا بابا، میرا بابا، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر دینا کی دیواروں سے، سر دینا کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، آجو پہلی مرضی سے جو میں نے فالو کر دیا، بہت گرمی ہوئی تھی، اسی میں چل رہا نہیں اور فل چل رہا ہے، بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، سونے نہیں مل رہی، اوپر بیٹھے کیا ہوا؟ وعلیکم السلام، ٹیشو ہے ادھر کہیں؟ بس بہت گرمی لگ رہی تھی، مجھے پتا نہیں ہوا کہ میں ماتم کر رہی تھی، حالانکہ لیکن وہ سینے چھوٹ گئی تھی. وینٹیلیشن نہیں ہے نا وہ ادھر. اچھا ہاں نہیں ہو جاتا نہیں صحیح ہے. میں حالانکہ میرا دل تھا ماتم کر رہی تھی میں، لیکن کھڑا نہیں ہو گیا. میں نے ادھر اوپر چلتی ہوں.
ادھر آ جائے آرام سے بیٹھ جائے. تم لوگوں کو زیادہ گرمی لگ رہی ہوگی. مجھے اتنی لگتی ہی نہیں ہے گرمی ویسے. صحیح آ رہی ہے ہوا. تو کچھ نہ ہٹا دو, سب کو آ جائے گی. اس کو ذرا وہ موو کر دو نا, موو. نہیں نیند کے علاوہ جب نزلہ زکام ہوتا ہے نا تو اس وقت